آپ اس ملک کے سب سے طاقتور ترین ادارے کے آپ کسٹوڈین ہیں. آپ نے اس آئین کا تحفظ بھی کرنا ہے, آپ نے اس مقننہ کا تحفظ بھی کرنا ہے, آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی تحفظ کرنا ہے, اور عدلیہ جو آج تقسیم ہے کنڈکٹ آف کورٹ کی وجہ سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان وہ فیصلے جو ان کو انصاف پر مبنی دینے چاہیے تھے, انصاف کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے. آپ کا اپنا کورٹ آج تقسیم ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 میں جب یہ سلسلے شروع ہوئے, یہاں پر ڈی چوک کے اندر تماشے لگائے گئے, اس وقت بھی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نشانہ تھی. اور آج بھی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن متعلقہ ادارے خود دیکھ لیں, تو پھر میں آج حق بجانب ہوں اور مسلم لیگیوں سے کہتا ہوں کہ اس جنگ کا سب سے پہلا نشانہ آپ ہیں, اور آپ کے خلاف یہ جنگ چھیڑی گئی ہے. پنجاب کے خلاف, پنجاب کے اندر وہ اس کے لیے من پسند فیصلے کرنا چاہتے ہیں, من پسند انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں. اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ عدلیہ کو براہ راست ایک آرڈر دے دینا چاہیے تھا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ایک بار پھر عثمان بزدار ہے اور آپ کا وزیر اعظم ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان ہے. اس قسم کے فیصلے, اس قسم کے فیصلوں پر پھر اس قسم کے تبصرے ہی ہوں گے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس معزز مقدس پارلیمان کی ان قراردادوں کا لحاظ رکھ لو, اور ان کو صرف فل کوٹ چاہیے, آپ ان کو فل کوٹ دے دیں. اور ہم جو ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہوئے جماعتیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور یہ میں خدا نخواستہ ایسا ہوگا نہیں, اور ہم نہیں ہونے دیں گے. مسلم لیگ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ ہماری حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں, آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے, آپ فیصلہ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. آپ قدم بڑھائیں, اور ہم انشاءاللہ آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اتنا بھی بتا دوں, ایک شعر میں کہ میں آج ذات پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. اگر کوئی پارلیمان کے اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے تو پھر سب کے چراغ بجھیں گے, کسی کا چراغ بھی نہیں جلے گا. اور یہ بات بھی میں اس پارلیمان کے سامنے اور اس پارلیمان کے ذریعے عدلیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, کہ معلم جبا کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کیس کو نہ سنا جائے, BRT کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو نہ سنا جائے, آپ بلین ٹری کیس میں سینکڑوں آپ اس کو سٹے آرڈر دے چکے ہیں. آپ اپنے عدالتی نظام پر, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے عدالتی نظام کے ایک ایک فیصلے کو یہاں ڈسکس کیا جائے, ہم نہیں چاہتے. جناب اسپیکر, اس وقت دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہیں, دنیا کے سیاسی نظام تبدیل ہو رہے ہیں, طاقتور ملک پاؤں پھیلا رہے ہیں, وہ اپنے لیے ایک نئے دوست پیدا کر رہے ہیں. اور پاکستان بدقسمتی سے ہمارے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک دیوار کا فرق ہے. دنیا اپنے قوموں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, نئی راہیں تلاش کر رہی ہے, اور آج ہم ایک دیوار کے فرق سے ایک ادارہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس کا حق نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں, آپ جناب وزیر اعظم نے فیصلہ کیا
کہ بیرونی دورے وہ آپ نہیں کریں گے. ایک طرف تو آپ پارلیمنٹیرینز کے بیرونی دوروں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اور دوسری طرف زمان پارک کے اندر دنیا بھر کی لابی آ رہی ہے، پاکستان کے خلاف عمران خان سے وعدے لے رہی ہے کہ تم نے کشمیر پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے سی پیک پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے فلاں چیز پر بھی بات نہیں کرنی. اگر ملک کے اندر فارن فنڈڈ پارٹیاں حکمرانی کریں گی اور اگر ان کو حکمرانی سے بے دخل کیا جائے گا اور پھر ان سے وعدے وعیدے لیے جائیں گے کہ ہم آپ کے لیے لابنگ کرتے ہیں دنیا بھر میں، ہم آپ کو اقتدار تک دوبارہ پہنچاتے ہیں، آپ ہم سے یہ وعدے کریں، تو کشمیر تو آپ نے پہلے ہی بیچ دیا. اور کشمیر پر جو سودا بازی تم نے کی وہ کشمیریوں کو بھی پتہ ہے، پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے دوست ممالک کو بھی پتہ ہے. ہم آج اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں. اور یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں. 2 روز قبل ایک پروپیگنڈا کیا گیا جناب اسپیکر کہ ہم شاید پاکستان نے اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی تجارت کی اور تجارت کا آغاز کر دیا. وہ پاکستانی جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے دبئی سے، وہ پاکستانی جس کو اسرائیل جانے کی اجازت دی گئی، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں اس کو یہ خصوصی اجازت ملی. اور اتنا بتا دوں کہ میری جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں نے اسرائیل کے حق میں بیانات دیے تھے. ہم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت سے اٹھا کر باہر پھینکا، اور جب ہم نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا تو وہ عمران خان کی گود میں جا کر بیٹھے جناب اسپیکر، اور آج بھی اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیلی مفادات کے حق میں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارے زبان پر تو مدینہ کی ریاست ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر جو درد ہے وہ آج بھی اسرائیل کا ہے. ہم اس فیصلے پر جو قرارداد آج پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ضرور اس پر اقدامات کرنے ہیں. ہم کسی صورت بھی اپنا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کسی صورت بھی وزیر اعظم کا اختیار چیف جسٹس تک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، سپریم کورٹ کے ججز نے خود کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے. ان کے خلاف بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ دائر ہونے چاہیے، اور یہ فیصلہ برملا آنا چاہیے کہ کہیں پر تو وہ کسی اور فیصلے کو کسی اور فیصلے کے اندر ضم کر کے سنا دیتے ہیں. یہ کوئی جبر ہے جناب اسپیکر؟ کوئی زور زبردستی ہے؟ اگر آئین کے تحت چلنا ہے تو سب نے چلنا ہے، ورنہ جبر کی بنیاد پر جنرل ایوب بھی آیا، جبر کی بنیاد پر جنرل یحییٰ بھی آیا، جبر کی بنیاد پر ضیاء الحق بھی آیا، جبر کی بنیاد پر جنرل مشرف بھی آیا. جبر کی بنیاد پر اگر تم فیصلے کرو گے تو شوق سے کرو، لیکن انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو میدان میں اپنے مد مقابل پاؤ گے. ہم آئین پر، پارلیمان پر اور جمہوریت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہم نے پہلے کیا ہے نہ آج کر رہے ہیں. کلیئر کٹ آپ کو پیغام دے رہے ہیں اس پارلیمان سے کہ ہم نے اس آئین کی عمل کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. آپ نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، جرنیل نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. آج جو بند کمروں میں اور راہداریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک طرف عدالتوں سے جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی طریقہ کر لو، اور اس حوالے سے شاید کسی کا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں. ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ہم پارلیمان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو ہم ایسے فیصلے کریں گے، تمہیں اپنے فیصلے ریورس کرنے ہوں گے، پھر پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے یا نہ کرے. اگر آپ کے فیصلوں میں ہم پر دباؤ ہوگا تو پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے. پھر ہم ان کے نام بھی یہاں لیں گے. کوئی آسمان سے نہیں اترا کہ جس کے لیے آپ کے دل میں درد جاگ جائے. اس کے لیے آپ ہمیں مذاکرات پر بھی مجبور کریں، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو آپ انتخابات پر بھی مجبور کریں. آپ کی عدالت نے بلدیاتی انتخابات کے آرڈرز پاس کیے، اسی عمران خان نے حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا. کیوں اس پر کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں لگی؟ اگر آئین کی پاسداری، اگر آئین سے وفاداری کے لیے ہم پر ناجائز کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دو، اس پورے پارلیمان کو آپ انتخابات سے باہر کر لو، لیکن اپنے اس غلام کو، یہ یہودی غلام، یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے. ہم نے اس کے خلاف میدان عمل میں جدوجہد کی، ہم نے قربانی دی. ہم آج محاذ پر کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محاذ پر لڑتے لڑتے سیاسی طور پر یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ فتح اس آئین کی ہوگی، فتح اس جمہوریت کی ہوگی، فتح قانون کی حکمرانی کی ہوگی. ہم آپ پر بار بار واضح کرتے چلے جائیں گے. ہم آپ کے اختیارات کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، آج ہم پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ ہیں. آپ نے اپنے آئین کو بھی بچانا ہے. آپ نے اس پارلیمان میں اپنے اراکین کے حقوق کو جو عوام نے ان کو دیا ہے، عوام کی نیابت میں آج وہ یہاں کھڑے ہو کر آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ان پارلیمنٹیرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس تنازع کا آغاز ہوا ہے، اور اس تنازع کا آغاز سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس کے ججوں نے کیا ہے، اور یہ آغاز ہے جناب اسپیکر. یہ تنازع بہت لمبا چلے گا اور ہم بہت لمبا لڑنے کے لیے عزم کر رہے ہیں. ہم اس جمہوریت کے لیے، یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ مہینوں کی بات نہیں ہے. اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے. حکومت کو کچھ مہینے رہ گئے ہیں، آگے حکومت آئے گی. پاکستان کے اوپر اس کو پہلے جنرل باجوہ نے مسلط کیا، اور آج رو رہا ہے، کہتا ہے میری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی. تو یہ بھی بتاؤ کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے بنائی. اس کا ذکر نہیں کرتے. آج کہتے ہیں یوم تشکر منا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے عدل کی بنیاد پر فیصلہ دیا. ثاقب نثار نے جو فیصلے دیے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود سنا جناب اسپیکر کہ ثاقب نثار کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آدھا صادق کہا تھا، میں نے تو اس کو آدھا امین کہا تھا، پورا تو نہیں کہا تھا. تو اگر کسی اور کو شوق ہے، پہلے تو ریڈیو پاکستان پر پروگرام آتے تھے، وہاں فرمائشیں کی جاتی تھی. پھر ٹیلی ویژن پر آتے تھے، فرمائشی شعر سنے جاتے تھے. آج کل عدالت میں فرمائشی فیصلے ہو رہے ہیں جناب اسپیکر. فرمائشی وزیر اعظم،
फरमाइशी वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ पसंद नहीं, परवेज़ इलाही पसंद है, चलो वो फैसला गलत था, अब ये फैसला कर लेते हैं। फिर वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आजमाइश इस पर है, हमने देखा है। और मैं ये इस बात का भी इजहार कर दूं कि मैं मियां शहबाज शरीफ साहब से कभी नहीं मिला था और उनके बारे में मेरे ये नजरियात और अफकार नहीं थे, ये मैं आज बरमला कह रहा हूं जनाब स्पीकर। लेकिन जो मुशक्कत, जो ख्वारी उसने इन 11 महीनों में हमारे सामने की है, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इस पर उनको अजर दे। और तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने जिस मुश्किल वक्त में इस कौम के लिए खिदमत की, अल्लाह ताला उनकी इन खिदमतों पर उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। हम बिल्कुल वाज़ेह है जनाब स्पीकर, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे कि जी आपको कौन सी तारीख़ चाहिए कि आप उस दिन हम इलेक्शन का ऐलान कर दें।